والعصر، اور اس آیت کو پہلی والی آیت سے جوڑیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. قسم کیوں کھائی؟ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے کہ لوگ زمانے سے اور اس کی رفتار سے، اس کی رفتار کی طرف سے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ زمانے کو اور وقت کو بہت برے طریقے سے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اس کی اہمیت سے قطعاً واقف نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ زمانے کی اور وقت کی قسم کھا کر اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے وقت کو ایسے ہی برباد کیا جیسے اس وقت برباد کر رہے ہو تو پھر تمہاری زندگی کا کیا انجام ہوگا. اور متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے وقت کو اور زمانے کو، اپنی عمر کو کس طرح سے تمہیں گزارنا چاہیے اور کس طرح گزارنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ اس والی صورت سے اس کو ملا کر اس کا ربط یہ نکلتا ہے کہ جیسے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، ایسے ہی قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان سے اس کے وقت کے بارے میں بھی سوال کریں گے، اس کی عمر کے بارے میں بھی سوال کریں گے. اور یہ والی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف بیان فرمائی، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث بیان کی تھی آپ کے سامنے، لا تزول قدم ابن آدم، کہ ابن آدم کے اولاد کے قدم اپنی جگہ سے قیامت کے دن ہل نہیں سکیں گے، وہ ہلا نہیں سکے گا، وہ واپس جا نہیں سکے گا، ایک قدم پیچھے ہٹا نہیں سکے گا، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 سوال پوچھ لیے جائیں اور وہ 5 سوالوں کے صحیح جواب نہ دے دے. ان میں سے سب سے پہلا جواب جو ہوگا عن عمرہ فیما افنا، عمر کس چیز میں کھپائی ہے؟ ہم نے تمہیں 60 سال دیے تھے، 60 سال میں تم نے کیا کیا؟ وعن شبابی فیما ابلا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، وہ طاقت کس چیز میں بوسیدہ کی؟ جوانی کس چیز کے اوپر لگائی تھی؟ یہ 2 سوال اس وقت اس موقع کے حساب سے میں ذکر کر رہا ہوں، اور باقی 3 سوال ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کیا کہ قیامت کے دن انسان سے اس کی عمر کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں، اس کے اوقات کے بارے میں سوال ہو. والعصر، اس لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. اور آگے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے کے اندر ہیں، تمام انسان نقصان اٹھانے والے ہیں. الا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتے ہیں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ والا فائدہ، ایمان اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ایک مسلمان کو جو نیکی نہ کرے تب بھی ایمان اتنا بڑا سرمایہ اور اتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان کی وجہ سے انسان ہر لمحے ترقی کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سو رہا ہے تب بھی ایمان کی حالت میں، جاگ رہا ہے تب بھی ایمان کی حالت میں. جب سے وہ پیدا ہوا اگر ایمان کی حالت میں پیدا ہوا ہے تو برابر اگر اس کی عمر 30 سال ہو چکی ہے، وہ 30 سال تک ایمان کی حالت میں، تو وہ اس اعتبار سے، اس نیکی کے اعتبار سے برابر ترقی کرتا جا رہا ہے. اور جو انسان ایمان والا نہیں ہے وہ کچھ گناہ نہ کرے لیکن تب بھی وہ نقصان کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیتا ہے جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ کرتا ہے. لیکن ابھی میں نے جیسا کہ کہا کہ اگر انسان کچھ بھی نہ کرے تب بھی ایمان کے ذریعے سے وہ برابر ترقی کر رہا ہے، تو اس بات کے بعد کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اعمال صالحہ کی بھی ضرورت کیوں ہے اگر انسان ترقی کر رہا ہے؟ تو علماء نے اس کی مثال لکھی کہ ایمان، اعمال صالحہ کے بغیر اس کی ترقی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک لمحے کے اندر، 1 منٹ کے اندر کسی انسان کو 1 پیسے کا نفع ہو رہا ہو، اور جو انسان، جو مسلمان اعمال صالحہ کر رہا ہے اس کو 1 لمحے کے اندر، 1 منٹ کے اندر 1000 روپے نفع ہو رہا ہے. تو اس کے نفع کے اندر اور اس کے نفع کے اندر کتنا فرق؟ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال آ جائے کہ ٹھیک ہے نفع تو ہو ہی رہا ہے چاہے 1 پیسے کا نفع ہو رہا ہو. تو علماء نے یہ بات بھی کھول کر بیان کی کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان جب کرتا ہے اور اس سے وہ گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے. اس کی دلیل، اس کی مثال بالکل واضح ہے کہ شیطان اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں تھا، شیطان اس سے بڑا کوئی علامہ علم والا نہیں ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے جن ہوتے ہوئے اس کو زمینوں سے اٹھا کر طاووس الملائکہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا سپہ سالار بنا دیا، فرشتوں کا سردار بنا دیا. لیکن تکبر کا گناہ اس نے کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور ہو گیا کافر. تو اس لیے ایمان کے بعد اعمال صالحہ نہ کرے انسان، ایسا ہو ہی نہیں سکتا.
علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ یہ ایمان کا ہی اثر ہے. اگر کوئی بندہ اعمال صالحہ کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کرے میرا یہ جملہ ہر ایک کے دل کے اندر اتر جائے، ہم اس جملے کو دل کی گہرائیوں میں اتار لیں. اگر ایمان کے بعد کوئی اعمال صالحہ کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، یا دیگر الفاظ میں سمجھانے کے لیے یوں کہہ دوں کہ اگر ایمان لانے کے بعد کوئی نماز کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، قرآن کی تلاوت کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، روزے اور زکوٰۃ اور حج کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس شخص کو جان لینا چاہیے کہ ایمان اس کے دل میں ابھی جڑ نہیں پکڑا ہے. بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے. آج ہم میں سے اکثریت کا یہی حال ہے کہ ہم نمازوں کے بغیر ایمان والے ہیں. پکی بات ہے الذی، اگر نمازیں نہیں ہیں ایمان لانے کے بعد تو سوچنا بھی نہیں کہ ایمان دل کے اندر اترا ہے. اترنے کے بعد تو بہت دور ہے، ابھی تو جڑ بھی نہیں پکڑی. اگر ایمان دل کے اندر ہوگا تو نماز چھوڑنے کا کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے حکم کے آگے پیچھے ہونے کا کوئی مطلب ہو ہی نہیں سکتا. جو انسان ایمان کے اندر داخل ہو گیا اس نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا اسی لمحے کہ آج کے بعد میرے جسم کے اوپر میری نہیں چلنے والی، اگر چلے گی تو اللہ رب العزت کی چلے گی، اگر چلے گی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، میری نہیں چلنے والی. اور اگر نمازوں کے بغیر زندگی گزر رہی ہے تو مان لینا چاہیے اور فکر میں لگ جانا چاہیے کہ ابھی ہمارے دل کے اندر ایمان نے جڑ بھی نہیں پکڑی. اثرات اور اس کے ثمرات کی بات تو بہت دور. بہرحال قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے والعصر، زمانے کی قسم کھا کر انسان کو توجہ دلائی ہے. اور زمانہ یہ ایک عجیب و غریب اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے غریب کو بھی دی، جو اللہ نے مالدار کو بھی دی، لیکن اسی کے ساتھ یہ ایسی عجیب و غریب نعمت ہے کہ جو انسان کے قبضے میں نہیں دیتی، جس کو انسان اگر اپنے پاس رکھنا چاہے، قید کرنا چاہے، نہیں کر سکتا. ابھی یہ والی پچھلی باتیں بیان کا جو ابھی حصہ میں نے بیان کیا ہے، ابھی تو میں اس کو بیان کر رہا تھا لیکن اب یہ زمانہ ماضی ہو چکا، گزر چکا. اب اگر ہم بیان کا وہ حصہ جو ہمارے شروع میں تھا اگر اس وقت کو لانا چاہیں، اس وقت نہیں لا سکتے. میری اور آپ کی زندگی کا ابھی کل کا دن جو گزر گیا، اب آج اگر ہم وہ دن لانا چاہیں اور اس دن میں جو نمازیں چھوٹ گئیں اگر وہ واری نمازیں ادا کرنا چاہیں تو ہم وہ واری نمازیں ادا نہیں کر سکتے. وہ ادا نہیں ہوں گی، وہ تو قضا ہوں گی، وہ ادا نہیں ہو سکتی. یہ والا جو دن ہے یہ اگلا دن ہے. کہنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے جمعے کا دن ہے، پچھلا بھی جمعے کا دن تھا، اس سے پچھلے ہفتے بھی جمعے کا دن تھا، لیکن نہیں، یہ والا جمعہ الگ جمعہ ہے، وہ والا جمعہ الگ جمعہ تھا، اس سے پچھلے والا الگ جمعہ تھا. جو جمعہ ایک بار چلا گیا وہ جمعہ دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آنے والا. زندگی کا جو لمحہ ایک بار چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آنے والا. جو مہینہ چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آنے والا. ہم سے جو عبادت چھوٹ گئی، ہم سے جو بھی عمل چھوٹ گیا، خدا کی قسم قیامت تک اس کے بدل میں محنت کرتے رہیں. ایک نماز کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ایک انسان نے ایک نماز قضا کر دی، ساری زندگی بھی نفل نماز پڑھتے رہے، اس کے ثواب کے برابر وہ انسان نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے اس لیے زمانے کی قسم کھا کر مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کی کہ ذرا چوکنے ہو جاؤ. والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان نقصان کے اندر ہیں. جو لوگ سو کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، جو لوگ غفلت میں، خواب غفلت میں ہیں، جو لوگ غفلت کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، اس امنگ اور اس امید کے اندر کہ ابھی ہماری عمر بہت باقی ہے، ابھی تو جوانی ہے یا ابھی بچپنا ہے یا ابھی تو ہمارے بڑھاپے میں پہنچنے کے اندر بہت باقی ہے، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، جو ان امیدوں کے اندر اور ان غلط فہمیوں کے اندر ہے، اللہ نے ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے کہ زمانہ بہت تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے. اور علماء نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ برف فروش، ایک برف بیچنے والا شخص اگر وہ برف کو بیچنے کی فکر کے بجائے برف کی ٹھنڈک کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے اور اس کی سفیدی کو دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہے، تو وہ انسان سمجھدار سمجھا جائے گا یا بیوقوف سمجھا جائے گا کہ جس کا سارا سرمایہ پگھل کر بہہ جائے گا پانی بن کر اور اب اس کے بعد بیچنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. بالکل یہی حال میرا اور آپ کا ہے کہ ہمارا سرمایہ جو اللہ نے ہمیں دولت دی تھی، جس کے بدلے میں ہمیں جنت کمانا تھا، وہ سارا کا سارا سرمایہ ہمارے ہاتھوں سے پگھل کر بہہ رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے اور ہم اس کی خوبصورتی کا تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی ٹھنڈک کا تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ والی زندگی اللہ رب العزت نے دنیاوی نعمتیں، دنیاوی عیش و آرام، دنیاوی لذتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے. نہیں میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے.
ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ جنت ایسے ہی نہیں حاصل ہونے والی کہ ہم اپنا مقصد، اپنی زندگی کی ساری ذمہ داری، اپنی زندگی کی ساری سوچ، اپنی زندگی کی ساری قد صرف اور صرف دنیا، صرف اور صرف دنیا، صرف اور صرف مال کو بنائیں اور آخرت سے غافل رہیں، نمازیں چھوڑتے رہیں۔ اللہ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ ایسی حالت کے اندر ہمیں جنت کے اندر داخل کرے؟ اللہ رب العزت نے بہت اہم طریقے سے ہمیں وقت کی طرف توجہ دلائی۔